بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رفقہ سے حضرت امام حسین کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے کے واپس لوٹ جانے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقہ کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے والد گرامی کے قریب جا کر بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت ہی فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے احباب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کو اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت کے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم سب اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو کوئی طلب نہ ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ آپ نے باقی بنی عقیل سے فرمایا کہ اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون بہا ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ باہمت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر شیخ سردار اور اپنے بہترین بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کی خاطر؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، اور جو انعام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے احباب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا، اور کسی نے بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی رضامندی ظاہر نہ کی، اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سعید بن عبداللہ نے عرض کیا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 بار مارا جاؤں گا اور ہر بار میری خاک بھی اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ دوسرے ساتھی مسلم بن اسوجہ نے کہا کہ باخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوں تو پتھروں اور یزیدیوں کا مقابلہ کروں گا اور آپ پر فدا ہو جاؤں گا۔ ظہیر بن قیس نے عرض کیا کہ اگر مجھے 1000 بار بھی آرے سے چیرا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اگر آپ ان درندوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، اور کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی بھیک مانگے گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار چراغ بجھاتے اور ساتھیوں سے فرماتے کہ جس نے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو اس پر ایک بوڑھے ساتھی نے کہا، حسین آپ کا 1000 بار بھی چراغ بجھائے تو بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال کے ان جذبات کو دیکھ کر حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر دو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے سے گڑی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے۔
ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہیں۔ حضرت امام حسین کے حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ کے رخ کا آپ کے ساتھ ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور آج بھی اور ان ساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10ویں محرم کی صبح 10 محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا اور عاشورہ کی رات ختم ہوئی۔ امام علی مقام نے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کی۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی تو قتال کے یہ تیار ہو گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 10 تھے، بھوکے پیاسے اور ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ حسینی فوج کے 72 جانصار، 35 گھڑ سوار اور 40 پیدل مشتمل تھے۔ آپ نے نمینہ پر زبیر بن قیس اور میسرہ پر حبیب ابن مزاح پر ہر کو مقرر فرمایا۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے سپرد فرمایا اور عورتوں کے خیمے کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ کے ساتھیوں نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندقیں کھود لی تھیں اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم پر خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب میں سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین جو گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوند میں یوں دعا کی: اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا امید ہے۔ تمام جوازد میں جو ہی میرا مددگار ہے اور دھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے اوقات میں صرف تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ سے ہی اپنا درد دل بیان کیا ہے۔ تیرے سوا کسی اور سے کہنے کا دل نہیں چاہا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔